بارش کے بعد کی مٹی کی خوشبو میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، مگر سلیم کے دل میں بے چینی سی بسی ہوئی تھی۔ وہ شہر کے کنارے واقع ایک کچی بستی کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ نہ اونچی ذات، نہ مضبوط سفارش، نہ باپ دادا کی جاگیر، بس ایک چیز تھی جو اسے ورثے میں ملی تھی: ایمانداری۔ سلیم اکثر کہتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر کوشش میرے ذمہ ہے۔ لوگ اس پر ہنستے، ارے سلیم، یہاں رزق محنت سے نہیں تعلق سے ملتا ہے، ذات دیکھ کر دروازے کھلتے ہیں۔ سلیم خاموش رہتا مگر اس کا یقین بولتا تھا۔ وہ ایک پرانے گودام میں مزدوری کرتا تھا، دن بھر کی بوریوں کے نیچے پسینہ بہاتا مگر ہاتھ کبھی حرام کی طرف نہ بڑھا۔ ایک دن گودام کے مالک نے حساب میں جان بوجھ کر غلطی کی اور اضافی رقم سلیم کے ہاتھ میں تھما دی۔ سلیم نے پل بھر کو رقم کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، مالک یہ میرے حصے کی نہیں۔ مالک چونک گیا۔ کیا کہا؟ تم جانتے ہو تمہاری ذات کیا ہے؟ سلیم نے بات کاٹ دی، میری ذات نہیں، میرا ضمیر، میرا تعارف ہے۔ یہ جملہ گودام کے شور میں دب گیا مگر مالک کے دل میں اتر گیا۔ کچھ دن بعد گودام میں چوری ہوگی۔ شک سب پر گیا مگر سلیم پر نہیں، کیونکہ ایمانداری صرف عمل نہیں ہوتی، وہ پہچان بن جاتی ہے۔ تحقیقات ہوئی، اصل چور پکڑا گیا اور سلیم کی سچائی سب پر آشکار ہو گئی۔ مالک نے ایک دن سلیم کو بلایا، میں نے بہت لوگ دیکھے، اونچی ذات والے، بڑے ناموں والے، مگر رزق کا حقدار وہی ہوتا ہے جو حلال پر یقین رکھتا ہو۔ آج سے گودام کی نگرانی تم سنبھالو گے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، غرور نہیں، وہ جانتا تھا یہ عہدہ نہیں، رزق کے وعدے کی تکمیل ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے ترقی کی مگر اس کا سجدہ ویسے ہی رہا۔ اس نے اپنی بستی کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا، جہاں نہ ذات پوچھی جاتی تھی نہ خاندان، صرف نیت دیکھی جاتی تھی۔ وہ اکثر بچوں کو کہتا، رزق زمین پر بکھرا نہیں ہوتا، کوئی چھین لے، رزق آسمان سے لکھ کر آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہوں اور یقین مضبوط۔ لوگ اب بھی ذات پات کی بات کرتے تھے مگر سلیم کی زندگی ایک خاموش جواب تھی، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ رزق کا وعدہ محنت، ایمانداری اور یقین پر پورا ہوتا ہے۔ گودام کی نگرانی سلیم کے لیے اعزاز ضرور تھی مگر آسانی نہیں۔ اب وہ مزدور نہیں رہا، اس کی ایک پہچان تھی اور پہچان کے ساتھ حسد بھی آتا ہے۔ کچھ پرانے ملازم سرگوشیوں میں کہتے، کل تک بوری اٹھانے والا آج نگران بن گیا۔ سلیم سنتا مگر جواب نہیں دیتا، وہ جانتا تھا کہ وقت بولے گا، انسان نہیں۔ ایک دن گودام میں اناج کی بڑی کھپ آئی، مال قیمتی تھا اور لالچ اس سے بھی زیادہ۔ کچھ لوگوں نے سلیم کو اشاروں میں سمجھایا، اگر آنکھ بند رکھو تو تمہارا حصہ بھی بن سکتا ہے، قسمت ایسا موقع بار بار نہیں دیتی۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے یقین سے مشورہ کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، جو رزق قسمت میں ہے وہ آنکھ بند کرنے سے نہیں، سجدہ کرنے سے ملتا ہے۔ اسی رات گودام میں آگ لگنے کی کوشش ہوئی، مقصد واضح تھا، چوری چھپانے کا راستہ۔ سلیم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آگ بجھائی، اس کے ہاتھ جھلس گئے مگر اناج محفوظ رہا۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ شخص صرف ایماندار نہیں، ذمہ دار بھی ہے۔ حادثے کے بعد سلیم بستر پر تھا، ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ بستی کے لوگ اسے دیکھنے آئے، وہی لوگ جو کبھی ذات کا طعنہ دیتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، تم نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ عزت نام سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ کچھ دن بعد مالک خود آیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ سلیم، میں نے تمہیں ایک نگران سمجھا تھا مگر تم تو امانت دار نکلے، میں چاہتا ہوں تم گودام کے شریک بنو۔ یہ پیشکش بڑی تھی، غربت کے دروازے بند ہو رہے تھے مگر سلیم نے ایک شرط رکھی، یہ گودام صرف میرا فائدہ نہ دیکھے، یہاں کام یہ اصول ہو کہ کسی کی ذات یا سفارش نہ پوچھی جائے۔ مالک نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ یوں سلیم کی جدوجہد صرف اس کی اپنی تقدیر نہیں بدل رہی تھی بلکہ دوسروں کی قسمت کے دروازے بھی کھول رہی تھی۔ سالوں کے گرد وقت کے قدموں سے چھٹ چکی تھی، وہی کچی بستی جو کبھی محرومی کی علامت تھی اب ایک باوقار اور مظلوم محلے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ سلیم کا نام اب شہر کی گلیوں میں احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔
مگر اس کی ذات میں کوئی بناوٹ نہ آئی۔ وہ آج بھی فجر کی اذان کے بعد سادہ لباس میں مسجد کے صحن میں خاموشی سے بیٹھا نظر آتا ہے، جیسے شکر کا مجسمہ ہو۔ اس نے علم کا چراغ بھی جلایا تھا اور ہنر کی راہ بھی دکھائی تھی۔ ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جہاں الفاظ نہیں کردار سکھائے جاتے تھے، اور ایک ایسا مرکز جہاں ہاتھوں کو ہنر اور دلوں کو دیانت سونپی جاتی تھی۔ امانت داری محنت کی رفتار کم نہیں کرتی، بلکہ رزق کو ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ایک روز کسی نے ادب سے پوچھ لیا، سلیم، اتنی کامیابی کے بعد بھی تم نے خود کو کیوں نہیں بدلا؟ سلیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی، غرور سے پاک، شکر سے لبریز۔ وہ بولا، میں نے خود کو بدلا نہیں، میں نے خود کو پہچان لیا۔ جو لکھا تھا وہ وقت پر مل گیا، رزق کا وعدہ پورا ہوا، اور وہ بھی کسی کا حق مارے بغیر۔ بارش کے بعد مٹی کی خوشبو آج بھی فضا میں بکھر جاتی تھی، مگر وہ اب سلیم کے دل کی اضطراب نہیں جگاتی تھی۔ اب وہ خوشبو اسے ایسے یاد دلاتی تھی کہ صبر کا بیج آخر کار ثمر لے آتا ہے۔ سلیم جان چکا تھا، قسمت چیخنے سے نہیں جاگتی، کوشش سے کروٹ بدلتی ہے، ایمانداری سے نکھرتی ہے، اور یقین پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یوں سلیم کی کہانی کسی موڑ پر ختم نہیں ہوئی، اور ایک خاموش دلیل بن گئی کہ رزق نہ ذات کا محتاج ہے، نہ خاندان یا نام کا، وہ صرف سچائی کا ہمسفر ہوتا ہے۔ کہانی پسند آئے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔